یہ کہ حکومت تاریخ کی سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، اور اس پر احسن اقبال صاحب نے بھی ایسا ہی ایک بیان دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، ہم ایران اور چائنا کا ایک تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس پر سارا کام ہو چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا، ہمارے ساتھ جو دوست ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے کہ سینٹ میں اب صدارتی نظام کی گونج آ رہی ہے، وہاں تقریریں ہو رہی ہیں کہ کیا آئندہ صدارتی نظام آ رہا ہے یا صرف یہ خدشہ ہے یا پوائنٹ سیکیورنگ ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہ خبر نہیں ہاشمی صاحب، پوائنٹ تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ سب سے پہلے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے، یہاں طریقیں تو بنتی رہتی ہیں، وہ طریقیں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے اتنی کی کسی نے اتنی کی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب تو نیب میں بھی چلے گئے عمران خان صاحب کے خلاف اپلیکیشن لے کے، اس پر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالی۔ دیکھیے، میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو موجودہ حکومت کو تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت کہا ہے پاکستان میں، تو اس کے عوامل جو ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مثالیں بھی دی ہوں گی۔ بی آر ٹی کی دی ہے، پھر انہوں نے کہا جی اس ٹائپ کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ تو ہمارے ویسے لنک نہیں ہے، رابطے نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے رابطے جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں رہے، نون لیگ کی حکومتوں میں رہے دوستوں کے ساتھ۔ یہ ایک نئی طرز کے حکومت ہے، اور نئی طرز کی ان کی کرپشن بھی ہو سکتی ہے، بے شمار نئی چیزیں ہیں ان کی۔ تو بہرحال میں اگر کرپشن کی بات کریں اس میں، تو میں آپ کو کہوں گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ تھا کہ جی یہ کابینہ کی جو نجکاری کمیٹی ہے، یہ وفاقی کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے رکن بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو رکن ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو۔ اب اس میں مشیر خزانہ جو ہے شیخ حفیظ نہ صرف ممبر ہے بلکہ چیئرمین بھی ہیں کمیٹی کے۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کے 3 اور ممبرز ہیں جو ایم این اے نہیں ہیں۔ میں اس کو بھی کرپشن سمجھتا ہوں جی۔ اور عوامی نمائندے موجود ہیں، اس طرح موجود ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ نان الیکٹڈ لوگ آپ جہانگیر ترین کا طیارے میں بیٹھ کر جس طریقے سے وہ چلے گئے ہیں، اور آج عدالت کا حکم بھی سپریم کورٹ کا ہے۔ خان عباسی صاحب کے طیارے میں بیٹھ کے ساگڈار بھی چلے گئے تھے۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ آپ سندھ کا بھی دورہ کر رہے ہیں، مجھے پتہ لگا کہ وہاں پھر یعنی موجود ہیں، تو کیا کہیں گے؟ چیئرمین پیپل پارٹی نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تو کرپشن کے پہاڑ در پہاڑ ہم سنتے رہے، کبھی آپ الزام لگاتے تھے مجنون پر، وہ آپ کو 10% کہتے رہے۔ اب انہوں نے آپس میں تو خیر آپ کی صلح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب تاریخ کی سب سے جو کرپٹ ترین حکومت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ ذرا بتائیے کیسے کیسے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کرپٹ ترین حکومت ہے، اور یہ بدترین اور سیاہ ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت سہولت کاروں کے ذریعے چل رہی ہو، جو حکومت اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدے پہنچانے کے لیے چل رہی ہو، جس حکومت کے اندر خود سے آپ کمیشن قائم کریں اور کمیشن میں گناہ گار لوگوں کو آپ خود رات کی تاریکی میں جہاز میں بٹھا کر لندن روانہ کر دیں، اور اس پہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ایسے نان ایشوز چھیڑے گئے، اس سے ہمارے مین میڈیا کی توجہ ہٹ گئی اور ہمارے سوشل میڈیا کی توجہ بھی ہٹ گئی۔ آپ جب ساری باتیں کریں گے تو سارے لوگ اپریشیٹ کریں گے۔ اسحاق ڈار بھی تو باہر چلا گیا تھا جہاز پر بیٹھ کے۔ سر، اسحاق ڈار کے لوگوں سے پتہ کریں جی، ہم نہ باہر گئے ہیں نہ ہم نے باہر جانا ہے، ہم نے اسی سرزمین پہ زندہ رہنا ہے، اسی پہ ہم نے پھانسیاں قبول کرنی ہے، اسی پہ ہم نے کوڑے کھانے ہیں، اسی سرزمین پہ ہم نے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے بات کر لیں، اسحاق ڈار سے مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کی بات کاٹنا چاہتا ہوں کہ جب اسحاق ڈار جو ہے وہ طیارے میں بیٹھ کے چلا گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم کیا تھا جی۔ تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہیلپ کر رہے ہیں۔
جی ٹھیک نہیں، بات وہ کہہ رہے ہیں آپ مکمل بات کریں, ہم سوال ہو گیا, آپ بات کریں آپ, ٹھیک ہے. میرے خیال میں آپ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے, میں فون لائن نہیں پہ نہیں, ہوں, آپ اس لیے بات ذرا کریں, میرے مکمل لیے بات کریں, آپ مکمل بات کریں. جی میری گزارش یہ ہے جی, جب تک آپ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں, آپ جب انہیں ذمہ داریاں نہیں سونپیں گے, اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس حکومت تو اس بے تحاشا اور ایسے اندھا دھند لنگر کی طرح تقسیم کی گئی ہے نا جی, کہ سارے باہر سے لا کر اپنے سہولت کار تھے ان کو لا کے انہوں نے عہدوں پر بٹھا دیا ہے, جو نہ عوام کو جواب دے ہیں, جو نہ اس ملک اور قوم کو جواب دے ہیں, نہ ہی کسی ادارے کو جواب دے ہیں. ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں جی, اداروں کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. آپ نے نیب جیسا ادارہ جو تھا, جس کو پہلے ہی ہم لوگ کہتے تھے کہ اس کی متنازع حیثیت ہے, نیب کے قوانین کالے ہیں, آپ نے اس بیچارے کی ویڈیوز بنا لی, آپ اس کو بلیک میل کروا کے روز کچھ کر رہے ہیں. آپ این ایف سی ایوارڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس سے یہ صوبے مضبوط ہوئے, یہ فیڈریشن مضبوط ہوئی, جس سے لوگوں کو ان کی شناخت ملی, جس سے ان کو ان کے حقوق لے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی واحد جماعت ہے جو آج اس بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ ہم نہ کوئی نفسی پہ سمجھوتا کریں گے, نہ ہم کسی 18ویں ترمیم پہ سمجھوتا کریں گے. جو نہیں ہوتا آپ وہ کر لیں. تو نہیں, لیکن 18ویں ترمیم پر آپ عمل تو کریں نا. آپ تو جو لکھا ہوا صرف یہی تو نا عمل کرنے کا, تیسری دفعہ وزیر اعظم یا بن جائے. عمل حکومت نے کرنا ہے, سلیکٹڈ نے کرنا ہے, اس پہ ہم نے کہاں سے عمل کرنا ہے جی. جس حد تک اس پہ عمل ممکن تھا آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپل پارٹی نے کیا. اب اس پہ عمل حکومت نے کرنا ہے جی. ہم نے تو اس ملک کو آئین دیا, اس ملک نے آئین کو بحال کیا, ہماری تو یہ حیثیت ہے. ہم تو پھر بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئین بحال کریں گے جی, اس آئین کو مضبوط کریں گے جی, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ اگر بات جو ہے اس کو درست مان لیتے ہیں جی, ہم کے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو سیاسی یا حکومتی تاریخ ہے اس میں بدترین حکومت یہ موجود ہے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے اس وقت پوری قوم جو ہے مضطرب ہے, اور خاص طور پہ جو ایشوز ہیں, کورونا کا ایشو تو اپنی جگہ پہ ہی ہے, باقی لوگوں کا دال پانی روٹی کھانے کا ایشو, بے روزگاری کا ایشو, بے شمار ایشوز ہیں. لوگ جو ہیں وہ اتنی ڈپریشن میں میرا خیال ہے کبھی نہیں گیا جتنے آج ڈپریشن میں ہے. تو اگر یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اگر اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکتی اور اس کو جانا پڑتا ہے, یا کوئی نہ کوئی تبدیلی کسی نہ کسی طریقے سے آتی ہے, تو میرے نزدیک جتنی کوئی میری کوئی سیاسی سوچ ہے کہ اگر اس کے جانے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, نظام کو تو نہیں لپیٹ دیا جائے گا. عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا, جو ان کی بہت بڑی بھول ہے جی. یہ ملک جو ہے یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہاں پہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں, یہاں کی عوام جو ہے وہ بڑی اویئر ہے. انشاءاللہ تعالی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اگر اس طرح بساط لپیٹنی ہوتی تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کوئی جذباتی اور جلد بازی اور غلط فیصلہ کر لیتی, لیکن اس ملک کی جو قیادت ہے بلاول بھٹو زرداری ہیں, وہی اس ملک کا مستقبل ہے, اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. اچھا مرتضیٰ صاحب, آپ سندھ میں ہیں, ذرا وہاں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں, جو کراچی ایک زمانے بڑا خوبصورت شہر تھا, اور پھر خورشید علی شاہ صاحب کا بیان موجود ہے کہ 480 بلین جو روپیہ ہے وہ آئی پی پیز کو آتے ہی پیمنٹ کر دی گئی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور آپ کو 30% کمیشن بھی اس نے کہا ہمیں ملتا تھا. اب آپ ساری چیزیں ایک دوسرے کی چھپا رہے ہیں. اگر ایسا ہی کرتے رہے, پنجاب میں آپ کا مستقبل کیا ہے؟ سیٹیں جیتنے سے اور نہ جیتنے سے پارٹیاں ختم نہیں ہو جاتی. یہ نظریاتی جماعت ہے, اس کے نظریات جو ہے وہ وقت کے حساب سے کی ضرورت کے مطابق زور پڑ سکتے ہیں, ختم نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی ریوائو بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی سنگل لارجسٹ پارٹی بھی ہوگی اگلے الیکشن کے اندر. تو حسن مرتضیٰ صاحب, اپنا میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایم کیو ایم نے کراچی میں ایک کیمپ لگا لیا ہے کے ای کے خلاف, اور اس کیمپ میں بظاہر تو جی وہ کے ای کے خلاف ہے اور نعرے بازی پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے, اور یہ سارا تمام جو ہے یہ کسی کے اشارے پہ تو نہیں کر رہے وہ.
یہ اشاروں پر ہی ہے. وہاں ایک اور کیمپ بھی لگا ہوا ہے جہاں پر وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, ہمیں ہمارا نظریہ واپس کر دو. اور وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ نفسیاتی پی ٹی آئی سے. نظریاتی اور نفسیاتی کی جنگ بھی وہاں پہ ہے. وہ کوئی ٹی وی نہیں دکھاتا. نیشنل ٹی ویز کو وہ دکھانی چاہیے جہاں پہ وہ نفسیاتی پی ٹی آئی سے نظریاتی پی ٹی آئی نجات چاہتی ہے. حسن مرتضی صاحب بہت اچھا لگا. آپ اس لیے ایک تو یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا رومانس بھی ہے, اور پارٹیاں جو ہیں کبھی کم ووٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ حکمرانی بھی کی ہے, کم و بیش ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کی جو بات آپ نے کی ہے, تو اقبال شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا تو اس پہ آپ تھوڑے سے ہوئے, لیکن میں ریالٹی میں بتاتا ہوں کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن تو نہیں ہوں. کوڑے میں نے ضرور کھائے ہیں لیکن کارکن نہیں ہوں پیپلز پارٹی کا. تو ایک چیز میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو چکا ہے, ان کو جہانگیر بدر کا جنازہ ضرور دیکھنا چاہیے, اس کی فوٹیج ضرور دیکھنی چاہیے. میں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ختم ہوئی ہے. پنجاب میں اس کو قیادت جو ہے وہ نہیں مل سکی. کچھ فیصلے ہو گئے ایسے, جیسے منظور وٹو کو پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر بنایا گیا, یہ ایک غلط ترین فیصلہ تھا, اور اس طریقے سے لوگ بکھرے اور قیادت کا فقدان یہاں پہ آیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منظور وٹو کو وزیر پنجاب کا صدر بنانا جو ہے ایک اچھا فیصلہ تھا؟ نہیں, آپ کو فیصلے پہ تنقید کرنے کا تو پورا حق ہے. غلط یا صحیح کا فیصلہ تو قیادت میں کرنا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. میں نتیجے کی بات تنقید کا پورا حق ہے, اور اس کے رزلٹ جو آئے وہ ٹھیک نہیں تھے. حسن مرتضی صاحب بہت دور سے بول رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی جانا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو سارے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے جس کو زنجیر بھی کہتے ہیں, سارے صوبے میں موجود تھی, لیکن اس بات کا سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے. میری بات سنیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو واک اوور دیں گے, اس کے ساتھ ملیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی یہاں اتنی زیادہ سیٹوں پر کینڈیڈیٹ بھی کھڑے نہ کر سکی. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کئی سیٹوں پر 10,000 کا فرق تھا, تو ہمیں اس سے نہیں ہے, وہ ڈاٹا ان کے پاس ہوگا. لیکن بظاہر آپ ڈویژن کے ڈویژن پاکستان مسلم لیگ ان کے پاس رہے, اور اس سے 2/3 اکثریت بھی رہی. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غور کرنا چاہیے اس پر کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں. وہ خورشید علی شاہ کا بیان موجود ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی جو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کا ایک ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی پنجاب میں آپ کا مستقبل کیا ہے, تو ان کو تھوڑا سا یہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی پنجاب میں کسی کو واک اوور نہیں ملنا چاہیے. میں نے تو انہیں سہارا دینے کی کوشش کی ہے, ان کو نہیں, آپ نے تو کھڑا کرنے کی ہے, آپ نے سپورٹ ان کی کیا, اور وہ بلکہ ان کو سوال کرنا میرا حق رہنا چاہیے. اچھا, اب آتے ہیں, اب ہم دوسری جو ہے بڑی اہم ترین ہے کہ چائنا اور ایران, ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک قسم کا معاہدے ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے انڈیا نے اپنی فارن پالیسی کے طور پر ایران تقریباً ہم سے بھی چھین لیا ہوا تھا. چابہار میں ان کا معاہدہ باقاعدہ 18 مہینے کا موجود تھا, وہاں سے وہ سارا آپریٹ کر سکتے تھے. تو بریک کے بعد ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین, اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.